يذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. کل کے سبق میں یہ چوتھا عنوان شروع ہوا تھا کہ جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے اس حکم نامے کو نہیں مانا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین والے دعوے کو نہیں مانا اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ینادون اور قیامت والے دن بلائے جائیں گے. بلایا ان کو اس لیے جائے گا کہ ان کی شرمندگی اور ندامت کو بڑھانے کے لیے. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اللہ فرمائیں گے البتہ ناراضگی اللہ کی دنیا کے اندر بڑی تھی. اکبرو بڑی تھی مم مقتکم انفسکم ناراض ہونے تمہارے اس وقت اپنے آپ پر. یعنی جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر اپنے آپ کے اوپر وہ غصہ کریں گے ناراض ہوں گے. اللہ پاک ان سے فرمائیں گے یہ تمہاری ناراضگی کم ہے جتنا تم دنیا کے اندر جب گناہ کیا کرتے تھے اس وقت میں ناراض ہوا کرتا تھا. تمہاری اس ناراضگی سے بڑی وہ میری دنیا میں ناراضگی تھی. پھر اللہ فرمایا اذ تدعون الی الایمان فتکفرون جب بھی تمہیں بلایا جاتا تھا طرف ایمان کے توحید کے دنیا کے اندر تو فتکفرون تم کیا کرتے تھے انکار کرتے تھے کفر کرتے تھے شرک کرتے تھے. آگے قالوا ربنا اب جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب امتنا سنتین تو نے ہمیں مارا 2 بار یعنی 2 بار ہمیں تو نے موت دی ہے. وَأَحْيَيْتَنَا سنتین اور 2 بار تو نے ہمیں زندہ کیا. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا پس ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. یا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے پس اب ہم قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے. اب ہم قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے. مطلب کیا ہے دنیا کے اندر جب بھی مشرک شرک کرتا تھا تو وہ شرک کو گناہ نہیں سمجھتا تھا بلکہ شرک کو کیا سمجھتا تھا اللہ کا قرب اور ثواب کا ذریعہ سمجھتا تھا. ایک نیکی سمجھ کے وہ شرک کیا کرتا تھا. بزرگوں کو وہ دنیا کے اندر جو پکارا کرتا تھا غیر اللہ کو جو غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکارا کرتا تھا تو وہ اس وقت وہ اس پکار کو گناہ نہیں سمجھتا تھا بلکہ کیا سمجھتا تھا ثواب سمجھتا تھا. سمجھے یہ بات سمجھنی ہے. مکے کے مشرک قتل کو گناہ سمجھتے تھے زنا کو گناہ سمجھتے تھے چوری چکاری کو گناہ سمجھتے تھے. اگرچہ کرتے تھے لیکن ان چیزوں کو وہ کیا سمجھتے تھے گناہ سمجھتے تھے. لیکن شرک جو کرتے تھے اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے.
آج کا مشرک بھی آپ دیکھ لو، ہندوؤں کو دیکھ لو، وہ بھی کیا ہے، قتل کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، تہمت کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن شرک کو وہ گناہ نہیں سمجھتے، شرک کو وہ کیا سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا، پھر یہ کیا کہیں گے، فاعترفنا بذنوبنا، یا اللہ وہ جو دنیا کے اندر جس شرک کو، جس بڑی مصیبت کو ہم ثواب سمجھ کے کرتے تھے، آج ہم قائل ہو گئے، آج ہم مانتے ہیں ہم نے واقعی دنیا کے اندر وہ کیا کیا تھا، گناہ کیا تھا۔ اب بات سمجھ میں یہ فاعترفنا بذنوبنا کہ ہم اب قائل ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کے۔ یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا بڑا زبردست، ٹھیک ہے۔ اب فہل الی خروج من سبیل، جہنمی کہیں گے پس آیا ہے کوئی طرف نکلنے کے راہ، پس آیا ہے کوئی طرف نکلنے کے کوئی راہ، ٹھیک ہے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، یہ جواب نہیں ہے۔ جہنمی کیا کہیں گے کہ کوئی نکلنے کی راہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جواب نہیں دیا، جواب مفسرین کہتے ہیں محذوف ہے۔ جواب ہے لا سبیل الی خروج، کوئی رستہ نہیں ہے اب نکلنے کا۔ اور کیوں نہیں ہے رستہ اب تمہارا نکلنا، کیوں نہیں ہے؟ اب اس کی وجہ اللہ پاک نے یہ بیان کی، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تمہارا نہ نکلنا بسبب اس بات کے کہ بے شک اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ پاک کو اکیلا کر کے، جب اس کی توحید بیان کی جاتی تھی، جب یہ کہا جاتا تھا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے، سب کی مشکل کو حل کرنے والا کون ہے، ہر کسی کی دعا کو سننے والا صرف کون ہے، جب یہ کہا جاتا تھا تو پھر کفر تم کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ظالموں تم انکار کرتے تھے، ہیں ہم نہیں مانتے، یہ بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، فلانا پیر تو یہ کام کر دیتا ہے، فلانا پیر تو یہ بھی کر دیتا ہے، فلانا پیر یہ کر دیتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اللہ یہ کرنے والا، ہم نہیں مانتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شریک کیا جاتا ساتھ اس کے، تُؤْمِنُوا، تو تم پھر کیا کر لیتے تھے، مان لیتے تھے۔ سمجھ آئی؟ کوئی مولوی اللہ کی توحید بیان کرتا، تم اس کو کہتے تھے گستاخ ہے، یہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور کوئی شرک بیان کرتا مولوی، تم اس کو کہتے یہ مولوی صاحب کیا ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ پیچھے آیا فہل الی خروج من سبیل، ہے کوئی نکلنے کی راہ؟ اب اللہ نے فرمایا فالحکم للہ، اور ظالموں بے ایمانوں یہاں سے نکلنے کا راہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ حکم صرف کس کا ہے یہاں پہ، اللہ کا ہے، العلی جو سب سے اوپر ہے، الکبیر جو سب سے بڑا ہے، یعنی یہاں بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی چلتی ہے، اور حکم بھی صرف کون کرے گا یہاں پہ، اللہ ہی کرے گا۔ سمجھ آ گیا آیت اب؟ ہاں، اب ایک اور بات سمجھنی ہے، یہ آیت کے شروع میں دیکھیں قالوا ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین، دو موت اور دو زندگیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی دو زندگیاں ہیں، کون سی دو موتیں ہیں آیت کے اندر؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، یہ دو موتیں کون سی ہیں، اس سے مراد ہے کہ جب ہم معدوم تھے، دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، معدوم تھے، ایک وہ موت مراد ہے، یعنی اب ہم کیا ہیں، زندہ ہیں، اس زندگی سے پہلے ہم دنیا میں نہیں تھے، گویا ہم کیا تھے، مردہ تھے، میت تھے، ایک موت وہ مراد ہے۔ اللہ نے ہمیں زندہ کیا، ٹھیک ہے، اب زندگی دی اللہ پاک نے۔ اچھا، دوسری موت کون سی مراد ہے؟ اب یہ زندگی چل رہی ہے، دیکھو ایک موت ہو چکی ہے ہماری، ایک موت ہو چکی ہے ہماری، اب یہ زندگی گزرنے کے بعد جب دوبارہ ہمیں موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، دوسری موت وہ مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو موتوں سے کون سی موتیں مراد ہیں؟ ایک اس زندگی سے پہلے جب ہم دنیا کے اندر نہیں تھے، معدوم تھے،
سمجھ آئی؟ ایک موت وہ ہو گئی، موت گویا کہ ایک ہماری گزر چکی ہے، اب ایک موت باقی ہے جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آئے گا، وہ دوسری موت مراد ہے۔ یہ دو موتیں مراد ہیں یہاں پہ، امتّ نسنتین، یا اللہ تو نے ہمیں 2 بار کیا کیا ہے؟ مارا ہے، موت دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَحْيَيْتَ نَسْنَتَيْنِ، اور 2 بار تو نے ہمیں کیا دی ہے؟ زندگی دی ہے۔ 2 بار زندگی سے مراد کون سی ہے؟ ایک زندگی یہ جو چل رہی ہے حال میں، سمجھ آئی ہے؟ اس وقت جس حال سے ہم گزر رہے ہیں یہ پہلی زندگی ہے۔ دوسری زندگی جب قبر کے اندر چلے جائیں گے، او قیامت والے دن جب اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے، وہ زندگی مراد ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بولے گا تو نہیں کسی کو؟ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ بن عباس، اور دوسرے کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہیں؟ جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں مفسر قرآن ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ یہ کس صحابی کا فرمان ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ سمجھ آئی ہے؟ اور انہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کے پاس قرآن کی کسی آیت کا علم ہے، اور وہ ایسی آیت کا علم ہو کہ وہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگرچہ اونٹ وہاں تک پہنچ سکیں، اگرچہ اونٹ وہاں تک سفر کر سکیں، اگرچہ وہ مشرق و مغرب کا سفر کیوں نہ ہو، تو عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کا علم لینے کے لیے اس کے پاس چلا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ دیکھو علم کی طلب کتنی ہے، کتنی علم کی طلب ہے، کتنی قرآن کی ایک آیت کی طلب ہے کہ اگر جس آیت کا علم میرے پاس نہیں، عبداللہ کے پاس نہیں ہے، کسی اور صحابی سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور مجھے علم نہیں، اگرچہ اونٹ بشرطے کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہوں، تو عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچ کر قرآن کی اس آیت کا علم حاصل کرے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مکی زندگی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو شروع کیا، عبداللہ بن مسعود سے پہلے صرف 5 بندے مسلمان ہوئے تھے، 6 نمبر پہ جو مسلمان ہونے والے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بکریاں چرایا کرتے تھے، مکے کا ایک بہت بڑا سردار تھا، مشرک تھا، عقبہ بن معیط، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور کچھ پیسے کما لیا کرتے تھے۔ اسلام کس طرح لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں پیدل، رستے کے اندر عبداللہ بن مسعود جہاں بکریاں چرا رہے تھے، ملاقات ہوئی دونوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی۔ ان دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اے لڑکے، ایسے جوانی تھی ان کی، بالکل لڑکے تھے، کہا کہ او لڑکے تیرے پاس کوئی دودھ وغیرہ ہے تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو ہیں میرے پاس امانت ہے، میں اس کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لڑکے تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے کہ جس بکری نے ابھی تک بچے نہ دیے ہوں؟ اس نے کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے وہ بکری نکال کے آگے کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ بکری کے تھن دودھ سے بھرائے۔ جب دودھ نکالا حضرت ابوبکر صدیق نے، برتن بھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا اور عبداللہ بن مسعود نے بھی پیا۔
تینوں آدمیوں نے، تینوں شخصوں نے سیر ہو کے دودھ پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو خشک ہو جا. وہ تھن اسی وقت خشک ہو گئے. جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا تو کہا یہ تو نبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہا کہ مجھے اس مؤثر کلام کی آپ تعلیم دیں جو آپ کے اوپر اتاری اللہ پاک نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے تو تعلیم یافتہ ہے. اسی وقت کہا کہ تو کیا ہے؟ تعلیم یافتہ ہے. چھٹے نمبر پہ یہ مسلمان ہوئے، چھٹے نمبر پہ. اور اب حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کر رہے ہیں. قرآن کی 70 سورتوں کا بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کے سامنے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا بتاؤں آپ کو. کتنی صورتیں؟ 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے بلا واسطہ عبداللہ بن مسعود نے تعلیم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مکہ مکرمہ کے اندر ابھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے اندر یہ بات چھڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ علل اعلان مکہ کے لوگوں کے سامنے کی ہے، لیکن امتیوں میں سے ابھی تک کسی نے یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا. اس کام کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. میں قرآن پاک کی تلاوت کو مکہ کے مشرکوں کے سامنے علل اعلان بیت اللہ کے اندر پڑھوں گا. لوگوں نے کہا تو بیٹھ جا، اس کام کے لیے اونچے نسب والا آدمی چاہیے، جس کا خاندان اونچا ہو، جس کے خاندان کے اندر عزت ہو، وجاہت ہو، تاکہ جب لڑائی ہو بھی جائے اس کے پیچھے اس کا خاندان اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم مجھے اجازت دو، اس کام کے لیے میں تیار ہوں. عبداللہ بن مسعود گئے. صبح اشراق کے وقت جب سارے مشرکین اکٹھے ہوتے تھے بیت اللہ کے اندر، ٹولیاں بناتے تھے، مشورے کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نے جا کے وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی. فوراً تلاوت کرنا شروع کر دی. جب تلاوت کرنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ مکہ کے مشرک جتنے بھی تھے وہ حضرت کے اوپر ٹوٹ پڑے. جب حضرت کے اوپر ٹوٹ پڑے، مارتے جا رہے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ختم نہیں ہوئی، یہ جاری ہو رہی ہے. شام ہوئی، ہوش آیا تو لوگوں نے کہا اب تجھے مزہ آیا ہے؟ تجھے کتنی بار سمجھایا تھا کہ نہ تلاوت کرنا، نہ یہ کام لینا. عبداللہ بن مسعود نے کہا آج جس قدر میری نظر کے اندر مکے کے مشرک ذلیل ہوئے ہیں، اس سے پہلے ذلیل و رسوا نہیں تھے. آج میں ان کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھتا ہوں. اگر تم کہتے ہو تو میں کل کو پھر یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں. میں پھر یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا. ان کو 10 سال تک قاضی رہے تھے کوفہ کے اندر. لیکن جب کوفہ کے اندر حضرت عثمان کا دور تھا، بہت زیادہ بدماشیاں عام ہو چکی تھی، حضرت عثمان نے ان کو واپس بلا لیا تھا. پھر مکہ مکرمہ 32 ہجری کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی ہے. تو گویا بات کرنے کا مقصد آپ ان کی فضیلت کو پہچانیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کب اتری اور کہاں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی ہے. 70 صورتوں کا علم بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہے. اور صحابہ اکرام میں بڑا بلند پایا مقام رکھتے تھے. مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے، فقیہ بھی تھے. قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط بھی کیا کرتے تھے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور دوسرے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت نہیں ہے، کبھی ان کا بھی تعارف آپ کو سناؤں گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی، عبداللہ بن عباس کے لیے، کہ یا اللہ میرے اس چچے کے بیٹے کو اپنے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے بارے میں مقبول ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی ان کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی. چھوٹے سے بچے تھے اور علم کا منبع تھا ان کے پاس. ابو بکر صدیق کا دور خلافت گزرا 2 سالہ، تقریباً 15 سال عمر.
اس کے بعد حضرت عمر کا جب دور آیا، حضرت عمر اپنی نگران شورا جو تھی، مجلس شورا جس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس 16-17 سال کے بچے تھے، اپنی مجلس شورا کے اندر حضرت عمر جیسے حکمران ان کو بٹھایا کرتے تھے. اتنا مرتبہ اللہ پاک نے دیا. خیر پھر کبھی انشاءاللہ پورا تعارف سنائیں گے. دیکھیں جی اب تو اس سے کیا مراد ہے؟ 2 موتیں 2 زندگیاں. کون سی مراد ہے 2 موتیں؟ کون سی مراد؟ جو پہلے ہو چکی، ایک گزر چکی، اب جو موت آئے گی وہ زندگی، وہ موت مراد ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور زندگیاں یہ جو اب چل رہی ہے، اور ایک دوبارہ قیامت والے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ زندگی مراد ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی آگے. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. اب دیکھیں یہاں پہ تمہید ختم ہو چکی ہے آیت نمبر 12 میں. 4 عنوان آئے تھے، آیت نمبر 12 میں تمہید ختم ہو چکی ہے. اب تمہید کے بعد اللہ پاک حکم نامے کو ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں. دیکھیں اب ترغیب کس طرح. سبحان اللہ. والذی، وہی وہ ذات پاک ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی، اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے واسطے تمہارے آسمان سے رزق. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ انسان جو رجوع کرتا ہے اس حکم نامے کی طرف. یہ کیا ہے جی؟ ترغیب ہے. تمہید کے بعد اس حکم نامے کو ماننے کی کیا دی اللہ نے؟ ترغیب دی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا مہربان بادشاہ ہے، اپنی قدرت اور وحدانیت کے تمہیں دلائل دکھاتا ہے، اور آسمان سے مینا برسا کر تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے. اس لیے ایسے مہربان اور رحیم شہنشاہ کے حکم نامے کو کیا کر لو؟ مان لو، اس کو دل سے تسلیم کر لو. لیکن اللہ نے آگے بتا دیا مانے گا وہی جو کیا ہوگا؟ منیب مزاج کا آدمی ہوگا، ضدی نہیں ہوگا، انادی نہیں ہوگا. من ینیب، جو اس قرآن کے اندر غور و فکر کر کے اس قرآن کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ سمجھنا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا غور سے دیکھنا ہے جی آیت کے اندر. الذی یریکم آیاتہ. دیکھو غزا جو ہے نا، غزا پہلے بھی ایک مطلب سمجھ لو تمہید. غزا 2 طرح کی ہے. ایک غذا ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے روحانی، ایک رزق ہوتا ہے جسمانی. آیت کے اندر تلاش کرو روحانی جسمانی رزق کون سی کا کیا اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان کیا ہے؟ روحانی رزق کا بیان کہاں ہے؟ جسمانی رزق کا بیان کہاں ہے؟ جزاک اللہ. ہاں جزاک اللہ. الذی یریکم آیاتہ میں کیا ہے؟ روحانی رزق ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا کے اندر کیا ہے؟ جسمانی رزق ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ذات تمہارے لیے روحانی رزق کا بھی انتظام کر رہی ہے، جسمانی رزق کا بھی اہتمام کر رہی ہے، جو ذات ہے، سمجھ گئی؟ جب رزق میں دیتا ہوں تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والے دعوے کو کیا کر لو؟ مان لو. پکار صرف کس کی کیا کرو؟ اللہ کی. الذی یریکم آیاتی. روحانی رزق سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روحانی رزق سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل سے کفر نکلتا ہے اور دل میں ایمان داخل ہوتا ہے. روحانی رزق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل سے گندے اخلاق سیئہ نکلتے ہیں اور اخلاق حسنہ داخل ہوتے ہیں. روحانی رزق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو انسان کی روح زندہ ہوتی ہے، کیونکہ شرک کر کے کفر کر کے انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے. جب انسان روحانی رزق کو حاصل کرتا ہے، اس غذا کو حاصل کرتا ہے، تو انسان کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ تازہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. یہ جسمانی رزق بھی اللہ نے فرمایا میں نے اتارا ہے. تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والے دعوے کو کیا کر لو؟ مان لو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی آگے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. دیکھو 3 بار اللہ پاک اس دعوے کو اس صورت میں ذکر کریں گے. کتنی بار؟ ایک بار تو آیت نمبر 65 کے آخر میں جہاں تک اس پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، ایک بار اگلے سے، ایک بار یہاں اللہ پاک نے ذکر کیا. یہ پہلی بار اللہ پاک صورت کا دعویٰ. ہر صورت کا قرآن پاک کے اندر کوئی نہ کوئی دعویٰ ہے، اور دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ توحید کا، کہ پکار صرف کس کی کرو، عبادت صرف کس کی کرو. دیکھو اب یہ صورت کا ہے مرکزی مضمون، مرکزی دعویٰ. پوری صورت حامی مومن جو ہے وہ اسی دعوے کے ارد گرد گھوم رہی ہے.
یہ خدا را انداز سمجھنا ہے اب قرآن پاک کا انداز. ٹھیک ہے, یہ سورت کا کیا ہے مرکزی مضمون. اس دعوے کے ارد گرد پوری سورت کیا ہو رہی ہے, گھوم رہی ہے. پہلے اللہ پاک نے تمہید بیان کی, 4 عنوان بیان کیے, پھر اللہ نے ترغیب دی, الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. اب اللہ پاک نے فرمایا, اصل دعویٰ ذکر کیا, اللہ نے فرمایا فدعوا اللہ, پس پکارو تم صرف کس کو, اللہ پاک کو. پکار کرو اللہ کی, اور کیفیت بتا دی کس طرح پکارنا ہے, مخلصین لہ الدین, خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار کو. ٹھیک ہے, ہم ملاوٹ والی چیز پسند کرتے ہیں, دودھ کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا شامل ہو جائے پسند کریں گے, نہیں پسند کریں گے کبھی بھی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا مجھے پکارنا ہے, جس طرح تم ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتے, تم غیرت مند بنتے ہو, میں تم سے بھی بڑا غیرت مند ہوں. میری جب پکار کرنی ہے تم نے تو خالص صرف مجھے ہی کو پکارنا ہے, میرے ساتھ کسی اور کو تم نے نہیں پکارنا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں صرف کس کے لیے ہیں, ہاں, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, پس نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی. پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے, اللہ ہی کو پکارنا ہے. مخلصین لہ الدین کی قید اللہ پاک نے خالص, یہ نہیں فرمایا فدعوا اللہ, اللہ کو پکارو, اللہ قید لگائی اللہ پاک نے مخلصین لہ الدین. دین کا یہاں پر کیا معنی ہے, عبادت, پکار. یہ کئی معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, لیکن یہاں پہ دین کا معنی پکار, عبادت. مالک یوم الدین, کیا مطلب ہے اس کا, مالک ہے انصاف کے دن کا, جزا کے دن کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. وہاں پہ اس کا معنی کیا ہوا ہے, دین کا قیامت معنی. یہاں پہ اس کا معنی کیا ہوگا, پکار اور عبادت. یہاں پہ معنی سمجھ آ گیا کہ نہیں, اللہ اکبر. اب دیکھیں جی, اب ربط سمجھنا ہے غور سے, توجہ ہے سب کی. ہاں, فا کا تعلق یہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اس کا ربط کس کے ساتھ ہے, یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے یا تمہید کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, بقیہ مفسرین فرماتے ہیں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, یہ ہے نا فدعوا اللہ, اس کا مطلب ہے پس پکارو اللہ پاک کو, یعنی نتیجہ نکلا پس پکارو اللہ پاک کو, یعنی نتیجہ ہے. یہ کس کے ساتھ تعلق ہے, کیا اللہ تعالیٰ پچھلی بات کے ساتھ اس کی مناسبت رکھنا چاہتے ہیں, پس یہ وہاں پہ کیا جاتا ہے نا جہاں بات کا نتیجہ نکالا جائے, پس وہاں کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بقیہ مفسرین فرماتے ہیں فدعوا اللہ کا تعلق جو ہے الا من ینیب کے ساتھ ہے. کس طرح, اللہ پاک فرما رہے ہیں یعنی جب معاملہ یہ ہے کہ صرف اور صرف انابت کرنے والے, جن کے دلوں میں رجوع ہوتا ہے, جن کے دلوں میں انابت ہوتی ہے, دل والا برتن سیدھا ہوتا ہے, وہ اس حکم نامے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اے لوگو, تم فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تم خالصتاً کس کی پھر پکار کیا کرو, جو منیب بننا چاہتا ہے تو وہ پکار صرف کس کی کرے, اللہ کی کرے. اس کا تعلق الا من ینیب کے ساتھ ہے, پچھلی آیت کے ساتھ ہے. یہ بقیہ مفسرین فرماتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں, اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا جو تعلق ہے یہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین جو ہے, یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. مرکزی مضمون, اس کا تعلق الا من ینیب کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ شروع صورت سے لے کر الا من ینیب آیت نمبر 13 تک اس پورے پچھلے حصے کے ساتھ فدعوا اللہ مخلصین کا تعلق ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں, ابتدائے صورت سے لے کر اس آیت نمبر 13 تک فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کا کیا ہے, تعلق ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں, صورت کا شروع نکالو, اب دیکھیں اس کا ربط جڑتا. دیکھیں, تمہید بیان کی اللہ پاک نے. تمہید کے اندر کیا 4 عنوان آئے تھے. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے فرمایا
کہ یہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین والا دعویٰ کس کی طرف سے اترا ہے؟ اللہ پاک نے یہ دعویٰ کیا، اللہ پاک نے اس حکم نامے کو نازل کیا۔ تمہید اللہ پاک نے بیان کی، اس حکم نامے کو بیان کرنے سے پہلے تمہید۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ حکم نامہ جو فدع اللہ مخلصین لہ الدین والے دعوے پر مشتمل ہے، یہ جو دعویٰ اترا ہے تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کس کی طرف سے اترا ہے؟ بڑے شہنشاہ کی طرف سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ ہاں، غافر الذنبی، وہ بڑا مہربان ہے، وقابل التوبی، وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقابی، وہ سخت سزا والا ہے، ذی الطولی، اور وہ قوتوں والا بھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے دوسرا عنوان کیا ذکر کیا تھا؟ آ جائیں ذرا آیت نمبر 4 کے اندر، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ نے دوسرا عنوان ذکر کیا کہ اس حکم نامے کے اندر صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کون ہوتے ہیں؟ ضدی لوگ ہوتے ہیں، انادی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے تیسرا عنوان ذکر کیا آیت نمبر 7 میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ جو لوگ اللہ کے اس حکم نامے کو تسلیم کر لیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ پھر چوتھا عنوان اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 10 کے اندر، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتم انفسکم۔ اللہ نے فرمایا جو اس حکم نامے کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا کیا نازل ہوتا ہے؟ غضب نازل ہوتا ہے، غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایسا مہربان اور محسن بادشاہ ہے، آیت نمبر 13 کے اندر آ جاؤ، کہ هو الذی یریکم آیاتہ، کہ وہ تمہارے لیے روحانی رزق کا بھی اہتمام کرتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ تمہارے لیے جسمانی رزق کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مہربانیاں ہیں، وہ ایسا بڑا حکمران، ایسا بڑا شہنشاہ ہے، جب تم یہ بات سن چکے ہو تو فدع اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ تم پکار صرف اور صرف کس کی کیا کرو؟ اللہ کی کیا کرو۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو اس کا جو ربط ہے وہ الا من ینیب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ربط کیا ہے؟ پیچھے سارے ابتدائی سورت سے لے کر آیت نمبر 13 تک جو بیان ہوا، سارے مضمون کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ بھولے گا تو نہیں جی کسی کو؟ اللہ جزائے خیر دے۔ آگے دیکھیں جی، فدع اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو تم اللہ کو خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ ناپسند سمجھیں کفر کرنے والے، کافر لوگ، مشرک لوگ کیا کریں؟ مکروہ سمجھیں۔ کَرِهَ الْكَافِرُونَ، مکروہ ناپسند سمجھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب کوئی کسی کو خالص اللہ کو پکارے گا خالص، تو مشرک اچھا سمجھے گا؟ نہ، کبھی نہیں، اس کو غصہ چڑھے گا کہ تو اللہ کو کیوں ڈائریکٹ پکار رہا ہے؟ یہ ہے نا چھوٹ پیر، یہ اللہ کے سفارشی، اللہ کے بزرگ نیک، ان کو پکارو، ان سے پہلے مانگو، یہ اللہ سے تمہاری حاجتیں پوری کروائیں گے۔ تم یا اللہ مدد کہو آج، وہ تمہیں کیا کہے گا؟ یہ وہابی لگدا، کہے گا پسند کریں گے وہ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور تمہارے منہ سے یا اللہ مدد جب سنیں گے وہ کیا کہیں گے؟ یہ وہابی ہے۔ تم کہو یا علی مدد، استغفر اللہ، وہ تم سے خوش ہو جائیں گے، تم خوش، یا رسول اللہ مدد، وہ تم سے خوش ہو جائیں گے، صدقہ 5 دن پاک دو، تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یا اللہ مدد کہو گے، وہ تمہیں کہیں گستاخ، وہابی لگدا سانو، پرلے درجے دا کافر بے ایمان۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ نے فرمایا صرف کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اسی کے لیے پکار کرنی، اگرچہ مشرک کافر کیا سمجھے؟ ناپسند سمجھے، لیکن تم نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، یہ اللہ پاک ہم سے چاہتا ہے کہ جب بھی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی حاجت ہو، تو میرے بندو تم نے صرف اور صرف کس کو پکارنا ہے؟ ہاں، جب تم مجھے پکارو گے تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری پکاروں کو قبول کر لوں گا، تمہاری درخواستوں کو خود آ پہنچوں گا۔ ادعونی استجب لکم، جب میں نے جو تمہیں وعدہ دے دیا کہ تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کر لوں گا، قبول کر لوں گا۔
یہ وہی اللہ کہہ رہا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یہ وہی اللہ وعدے دے رہا ہے جس نے پوری دنیا کو سجایا کہ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، تمہارا رزق بھی اس کے حکم کے تابع ہے، اتنا بڑا سورج چاند ستارے یہ پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، وہی اللہ وہی بادشاہ یہ بات کہہ رہا ہے اپنے کلام پاک میں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار کے تو دیکھو میں تمہاری پکار کو کیا کر لوں گا، قبول کر لوں گا، سن لوں گا۔ سمجھ آ گیا بات؟ یہاں پہ لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کے بیڑا غرق کر دیا، پکڑ کے بیڑا غرق کر دیا، جھوٹی کرامتیں، جھوٹے قصے کہانیاں۔ لوگ میں نے کہا ایسی باتیں نہیں سننا چاہتے، وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کریں گے، نہیں سنیں گے۔ لوگوں کو جھوٹی کرامتیں پسند ہیں، لوگوں کو جھوٹے قصے کہانیاں پسند ہے، لوگوں کو اللہ کا سچا قرآن یہ پسند نہیں ہے، یہ سچا کلام لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ لوگ پسند کرتے ہیں کہ جی غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، مرغا کھا رہے تھے، اور مریدنی آئی غوث پاک کے پاس، اس مریدنی کا بچہ پڑھتا تھا، اور وہ مریدنی آ کے کہتی ہے غوث پاک کے جو صحبت کے اندر بچہ رہ رہا تھا وہ دال کھا رہا تھا، اور اس کی ماں جب آئی بچے کی، غوث پاک کو آ کے غصہ ہونے لگی، ہیں خود مرغے کھا رہے ہو، ہم میرے بچے نو دال دیتی ہے، میرا بچہ دال کھا رہے ہو، خود مرغے کھا رہے ہو۔ غوث پاک مرغا کھا کے جی ہڈیاں ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور غوث پاک نے ہڈیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ آگے عوام واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑی گل کی۔ پھر غوث پاک نے کیا کہا اپنی مریدنی سے کہ جب تیرا بچہ میری شان تک، میرے مقام تک پہنچ جائے گا پھر تیرا بچہ مرغا کھائے گا۔ یہ بکواسات کرتے ہیں لوگ، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ تو تعلیم نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ تعلیم ہوتی ہے کہ مرغے کھلائیں، دال کھلائیں، خود مرغے کھائیں، اور دوسروں کو کم تر سمجھ کے میرا اونچا مقام ہے جی، میرا اونچا مرتبہ ہے، میں مرغا کھاواں گا۔ یہ 14ویں صدی کے مولوی نہیں تھے وہ کہ ایسا مرغا کھاواں گے تو تساں دال کھاؤ، جس طرح لوگ لڑتے ہیں، مولوی صاحب لڑتے ہیں پلیٹوں پہ بیٹھ کے، استغفر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خندق کے موقع پہ جب سارے مسلمان بھوکے تھے، کئی دنوں سے مسلمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، پتھر باندھے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوبکر صدیق کی صرف، اور 2-3 بندوں کی اور تھی دعوت کی۔ چھوٹا سا بکری کا بچہ گھر میں دیکھا، اس کو ذبح کیا، ہانڈی پکائی، جا کے کہا یا رسول اللہ آپ اور بس 2-3 ساتھی اور آ جائیں، اور کوئی نہ آئے، کیونکہ اہتمام ہی میرے پاس اتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا پہنچا کہ کھانا پکا لیا ہے جابر بن عبداللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں میں اعلان کروا دیا چلو بھائی دعوت کے لیے عبداللہ کے، جابر نے دعوت کی، سارے مسلمان پہنچ گئے، جو خود کھایا وہی اپنوں کو کھلایا، جو خود کھایا وہی اپنوں کو کھلایا۔ جابر بن عبداللہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تو تھوڑے لوگوں کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے ہانڈی میرے پاس، ہانڈی لے کے آئے، دعا مانگی، ایسا معجزہ ہوا، خود بھی کھایا، اپنے سارے صحابہ کو بھی وہ کھلایا گوشت جو ہانڈی کے اندر تھا، گھر والوں نے بھی کھا لیا، ہانڈی کے اندر گوشت پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محلے کے اندر بھی اس کو بانٹو، محلے کے اندر اس کو بانٹا گیا، خود بھی وہی کھایا اور اپنے صحابہ کو، اصحاب کو بھی وہی کھلایا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو ہم گوشت کھائیں گے اور ان کو چنے پھلیاں دے کے گزارا کر لو، نہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور غوث پاک کم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ اس نبی کو دیکھو جس نبی کو اللہ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھایا، وہ نبی کیا کہتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ پڑھو ذرا سورۃ مائدہ۔ اللہ اکبر۔ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، کیا کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے زندہ ہو جا۔
اور یہاں پہ یہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں قم بِإِذْنِی، غوث پاک کہہ رہے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جائیں، استغفر اللہ۔ یہ لوگ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں، یہ لوگ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں، سمجھے ہی کہ نہیں؟ یہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ نہیں سننا چاہتے، یہ نہیں سننا چاہتے۔ پیچھے آئی نا آیت، اللہ پاک نے فرمایا جب میری توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں، ان کے دل نفرت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے، شرک بیان کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ بلے بلے، بڑا واقعہ سنایا ہی، وہ یہی واقعات ہیں جھوٹے جھوٹے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں جی سبق کے اندر، اب دیکھیں آیا ہے ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند سمجھے، تم نے پھر بھی کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ولو قاتلکم الکافرون، اگرچہ تمہیں وہ کافر کیا کر دیں؟ قتل کر دیں۔ یہ کیوں نہیں اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ کافر تمہیں قتل کر دیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ فدعوا اللہ والے دعوے کو ہی زبان سے بولنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ولو کرہ الکافرون۔ جواب اس کا یہ ہے، جواب اس کا یہ، دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، قتل کے وقت زبان سے شرکیہ جملے کہہ لینا جائز ہے، رخصت ہے، لیکن دل اس کا، دل میں ایمان ہو، دل کے اندر ایمان ہو، دل کے اندر توحید ہو، صرف اپنی جان بچانے کی غرض سے قتل کے وقت کلمہ شرک کہہ سکتا ہے، صرف زبان سے، صرف زبان سے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الْكَافِرُونَ نہیں فرمایا، کیونکہ قتل کے وقت تو اللہ کو پکارنے کی، نہ پکارنے کا رخصت ہے، لیکن کافر اگر ناپسند سمجھے، مکروہ سمجھے، اس وقت تو تم نے کیا ہے کہنا ہے؟ صرف فدعوا اللہ، صرف کس کو پکارنا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی اب، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ اہتمام دعویٰ، پیچھے دعویٰ اللہ نے ذکر کیا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب اس دعوے کی اہمیت کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، یہ دعویٰ اتارنے والی ذات کس کی ہے؟ رفیع الدرجات، اللہ نے فرمایا صاحب ہے اونچے درجوں کا، جس نے یہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین والا حکم نامہ نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ اتنی لمبی چوڑی جو تمہید میں نے باندھی ہے، 4 عنوانوں کے اوپر مشتمل، یہ پھر ترغیب دی، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ معمولی ہستی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی کی شان کیا ہے؟ رفیع الدرجات، وہ رفیع شان ہے، بلند شان ہے، عظمتوں والا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، ذو العرش، وہ کیا ہے؟ عظیم عرش کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے۔ ہاں، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، وہ اس نبی سے پہلے بھی جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے اوپر بھی یہ حکم نامہ نازل کرتا رہا ہے، تاکہ اس کے بندے اس حکم نامے کی تعمیل کر کے، اس کو مان کر وہ قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے بچ جائیں، اس لیے وہ حکم نامہ نازل کرتا رہا ہے اپنے بندوں پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک یہ رفیع الدرجات ہے نا، ایک اس کا مطلب یہ ہے صاحب ہے اونچے درجوں کا، یعنی کیا مطلب؟ رفیع شان ہے، بلند شان والا، عظمتوں والا، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ایک رفیع الدرجات کا دوسری تفسیر بھی ہے، رافع الدرجات، رفیع بمعنی رافع، مطلب کیا ہے کہ یعنی وہ اللہ جو ہے درجوں کو بلند کرنے والا ہے، رافع الدرجات یعنی وہ اللہ درجوں کو بلند کرنے والا ہے، دینی اور دنیاوی، لوگوں کے، مخلوق کے دینی اور دنیاوی درجوں کو بلند کرنے والا کیا ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ذو العرش، وہ عرش کا مالک بھی ہے۔ اب دیکھو اس لحاظ سے اب تفسیر سمجھو اس کی کیا مطلب ہے۔ عالم جو ہے نا، عالم اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک عالم جسمانیات ہے، ایک عالم ہے روحانیات۔ اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم جسمانیات ہیں، وہ جسم رکھتی ہیں، اور اللہ کے عرش سے اوپر جو ہیں وہ عالم روحانیات ہے، وہ روحانی چیزیں ہیں، وہاں جسم نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش، میں عالم جسمانیات کا بھی مالک میں ہوں، عالم روحانیہ کا مالک بھی کون ہوں؟ میں خود ہوں، اللہ ہوں۔ دونوں عالموں کا مالک، اختیار، تصرف صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے جو درجے بلند ہو رہے ہیں، دینی ہو رہے ہیں یا دنیاوی، وہ درجے بلند کرنا یہ طاقت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے، یہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں نا میں اپنے پیر کے جتنا قریب ہوا پیر مجھے اتنا اونچا کرے گا، مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، رفیع الدرجات، لوگوں کے دنیاوی اور دینی درجے کون بلند کرتا ہے؟ صرف اللہ ہی کرتا ہے، بس اور کوئی نہیں ہے ذات۔ یہ بھی تفسیر کیا ہے؟ اچھی ہے۔ آگے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ یہ آیت غور سے سمجھنی ہے، یہاں مرزائی بیوقوف بڑا بےمان یہاں پہ آیت کا معنی بڑا تبدیل کرتے ہیں۔ معنی دیکھیں، یلقی الروح، ڈالتا رہا ہے روح کو، ٹھیک ہے، ڈالتا رہا ہے روح کو، من امرہ، اپنے حکم سے۔ دوسرا ترجمہ من امرہ، اپنے فضل سے، کیونکہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی وہ اللہ کا کیا ہوتا تھا؟ فضل ہوتا تھا۔ علی من یشاء، اوپر جس کے چاہے، من عبادہ، اوپر جس کے چاہتا رہا، ڈالتا رہا روح کو اپنے فضل سے، حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا رہا، من عبادہ، اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح مرزئی علیہ اللعنۃ الی یوم الدین، قادیانی اس نے ترجمہ کیا یہاں پہ یلقی جو ہے نا لفظ، یہ مضارع کا لفظ ہے۔ مضارع میں کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ مستقبل کا، ماضی کا نہیں، مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے یلقی جو لفظ ہے یہ ہے مضارع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اب یہ کلام کس کے اوپر اتر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یلقی ترجمہ کرو معنی، اگر ہم مستقبل کا معنی کریں یہاں پہ، وہ ڈالے گا روح کو اپنے حکم سے، اوپر جس کے چاہے گا اپنے بندوں سے، مضارع میں یہ ترجمہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرزئی نے کہا علیہ اللعنۃ الی یوم الدین کہ یہ یلقی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع مستقبل کے لیے آتا ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ ڈالے گا روح کو، یعنی وہی بھیجے گا، مستقبل والا معنی ہے، اور اس کے اندر میں خود بھی شامل ہوں۔ قرآن اتر رہا ہے نا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ قرآن جب نازل ہوا اس وقت یلقی مضارع تھا نا، اللہ نے فرمایا کہ ڈالے گا، آئندہ بھی ڈالے گا مطلب۔ تو وہ کہتا ہے جب اللہ نے قرآن نازل کیا تھا اس وقت ہی اللہ نے میرے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی، استغفر اللہ، علیہ اللعنۃ الی یوم الدین، کہ اپنے پیغمبر کے اوپر جب یہ آیت اتاری اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کے اندر یہ میری بھی پیشن گوئی کی۔ سمجھ لو معنی، یلقی کے دو معنی ہیں، صرف دو معنی۔ تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں، یہ جو مرزئی نے معنی کیا یہ کسی مفسر نے نہیں کیا، ہٹ کے سب سے معنی۔ یلقی کا جو معنی ہے دو معنی صرف کیے جائیں گے، یا یلقی کا معنی ہوگا ماضی استمراری، جو میں نے اب کیا آیت کے اندر، ماضی استمراری والا معنی۔ کیا مطلب؟ دیکھو اب دوبارہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ یلقی الروح، ڈالتا رہا روح کو، ڈالتا رہا روح کو، روح سے مراد فی الحال یہ وہی سمجھے، یعنی وہی کو ڈالتا رہا روح کو، کس زمانے میں؟ ماضی میں ڈالتا رہا، یہ ہے ماضی استمراری والا معنی۔ یا ماضی اکیلا معنی ہوگا، کیا ہوگا؟ اس نے ڈالا روح کو، یہ ماضی ہے، اور ماضی استمراری یعنی استمراری مطلب چل رہا ہے، ماضی کے اندر وہ چل رہا ہے، یعنی ڈالتا رہا روح کو اپنے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہتا رہا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ تک جس کے اوپر چاہتا رہا وہ وہی کو ڈالتا رہا، بھیجتا رہا، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ ایک معنی یہ ہے استمراری والا معنی۔ دوسرا معنی حال والا، دوسرا معنی کیا ہے؟
مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال ہے ایک مستقبل ہے۔ حال والا معنی کس طرح ہوگا؟ پھر مطلب یہ ہوگا یلقی الروح من امرہ، ڈال رہا ہے روح کو، کیا ڈال رہا ہے وحی کو، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈال رہا ہے۔ اب یہ حال والا معنی ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، فضل سے، ٹھیک ہے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے۔ یلقی الروح، ڈال رہا ہے روح کو اپنے حکم سے، علی من یشاء، اوپر جس کے چاہ رہا ہے، اوپر جس کے چاہ رہا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ یہ دو معنی ہوں گے بس، یا ماضی استمراری والا یا معنی ہوگا حال والا۔ آگے دیکھیں، لینذر یوم الطلاق، کیوں وحی بھیجتا تھا وہ، کیوں وحی؟ تاکہ ڈرائے وہ دن ملاقات کے سے، جس کے اوپر ہم وحی نازل کریں گے، وہ قیامت کے دن سے کیا کرے گا؟ اللہ کی ملاقات سے کیا کرے گا؟ ڈرائے گا وہ پیغمبر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں روح کیا مطلب ہے، یہ روح، یہ بات سمجھنی ہے۔ جب اس کا معنی ہم کریں گے نا ماضی استمراری والا، کہ وہ ڈالتا رہا روح کو اپنے بندوں پر جس کے اوپر چاہتا رہا، تو روح سے مراد ہوگا وحی۔ بعض مقامات پر روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی، لیکن یہاں چونکہ ہم نے معنی کیا ہے وہ استمراری والا، اس سے مراد ہوگا وحی، کہ وحی کو روح اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ روح سے بدن کو حیات ملتی ہے۔ روح جو ہوتی ہے اس سے انسان کے جسم کو کیا ملتی ہے؟ زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ جب روح نہیں تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ۔ یہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لا الہ الا اللہ، یہ جو دعویٰ ہے یہ اس پوری کائنات کی کیا ہے؟ روح۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب ایک بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت کیا ہو جائے گی؟ قائم ہو جائے گی۔ گویا روح کیا ہو گئی ہے؟ کائنات کی ختم ہو چکی۔ جب روح ختم ہو گئی تو کائنات کو ابھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، قیامت اس وقت کیا ہو جائے گی؟ برپا ہو جائے گی۔ سمجھ آئیے؟ تو روح کا معنی کیا ہوگا یہاں پہ؟ وحی۔ اسی طرح کئی مفسرین نے یہ بات ذکر کیا، الوحی الذی تحین بہ القلوب، کہ وحی جو ہوتی ہے انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے۔ مردہ دل ہوتے ہیں نا بیلے، جب وحی نہیں اترتی، جب وحی اترتی ہے تو انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے، توحید آ جاتی ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ یہ وحی پیغام توحید جس سے دلوں کو حیات وابستہ ہے، یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنے نبیوں پر نازل فرماتا رہا تاکہ وہ انبیاء کی وساطت سے بندوں کو قیامت کے دن کی آفات سے خبردار کرے اور اس حکم نامے کو مان کر وہ قیامت کی سختیوں سے کیا کر لیں؟ نجات پا لیں، بچ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیں، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، یہ پیچھے آیا یوم الطلاق، یوم الطلاق ملاقات کا دن۔ اب یہ اس کی صفات بیان ہوگی، وہ ملاقات کا دن ہوگا کیسا؟ دیکھو جی غور سے، یوم ہم بارزون، جس دن کے وہ لوگ ظاہر ہونے والے ہوں گے۔ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں مخفی ہوگا اوپر اللہ کے ان لوگوں سے شیء، کچھ بھی، ہر چیز اللہ کی نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ ہے اب بھی اس وقت بھی ساری چیزیں اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں گی؟ نظروں کے سامنے حاضر ہو جائیں گی۔ کوئی شیء ان کے اوپر تنوین نظر آ رہی ہے؟ تحقیر کے لیے ہے، حقارت کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ ذرہ برابر کوئی چیز اللہ پاک کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے۔
یوم ہم بارزون، دو مطلب ہیں بارزون کے. کیا مطلب ہے؟ نکل کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. یا تو یہ مراد ہے خروج عن القبور، کہ آج وہ قبر کے اندر ہیں، جب وہ قبر سے نکلیں گے تو کس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے؟ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. یا بارزون کا مطلب یہ ہے. یا دوسرا مطلب، آج تو لوگ مکانوں کے اندر چھپ جاتے ہیں، ٹیلے کے نیچے چھپ جاتے ہیں، غار کے اندر چھپ جاتے ہیں، خیموں میں چھپ جاتے ہیں، کوئی چھت کے نیچے چھپ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، سب کے سب اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر ہو جائیں گے. یوم ہم بارزون، جس دن کے وہ لوگ ظاہر ہونے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہوگا، کوئی پوشیدہ نہ، ان کا کوئی عمل، کوئی حال، کوئی ذات اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگی، سب ظاہر ہو جائیں گے. پھر اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، واسطے کس کے ہے بادشاہی آج کے دن؟ اللہ اعلان کریں گے، بولو آج سارے، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے. للہ الواحدی، صرف اللہ کے لیے، الواحد جو کیا ہے؟ اکیلا ہے، القہار ساروں سے زور والا ہے. القہار کا مطلب ڈاڈا، غالب، ساروں سے زور والا. یہ جو اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، یہ کب ہوگا اعلان؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ اعلان 2 مرتبہ ہوگا، یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوگا. پہلی مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، پھونکا دیں گے، سارا جہان فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. انسان، حیوان، درندے، ملائکہ بھی، سب کے سب، اسرائیل بھی، سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. البتہ اس وقت پھر اللہ خود بولیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ 40 سال تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا. کوئی زندہ ہوگا تو دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا. پھر 40 سال کے بعد سور میں دوبارہ جب پھونکا دیا جائے گا، 40 سال کے بعد اللہ خود بولیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ اکیلے کی ہے. پہلا واقعہ اس وقت. دوسرا واقعہ، جب ساری دنیا زندہ ہو جائے گی، حشر کا میدان سج جائے گا، انبیاء، اولیاء، اصحاب کرام، مجتہدین، مفسرین، عالم، جاہل، نیک، بد، کافر، مومن، مشرک، سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اس وقت پھر اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، سارے لوگوں کو اللہ مخاطب کریں گے، سارے انسانوں کو، بولو آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ ہاں، حدیث شریف کے اندر کیا آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے پنجے میں لپیٹے گا، پنجے میں لپیٹے گا، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر رکھے گا اللہ پاک، سب کو. پھر اللہ کہیں گے انا الملک، آج کا دن، آج کے دن میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ؟ کہاں گئے وہ زمین کے بادشاہ؟ آج کے دن بادشاہت میری ہے. یا دوسری روایت ہے، اللہ فرمائیں گے این الجبارون، این المتکبرون، وہ دنیا کے اندر ظلم و جبر کرنے والے، وہ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے کہاں ہیں وہ آج؟ انا المالک، آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف کس کی ہے؟ کہاں ہے دنیا کے فرعون، شداد، حامان، قارون، کدھر ہیں وہ؟ آئے میرے سامنے، بولے کس کی بادشاہت ہے آج؟ سمجھ آئی؟ پھر جب دوسری بار جب سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، جب یہ اللہ اعلان کریں گے، پھر سارے مومن خوش ہو کر جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اور سارے کافر وہ ناراض ہو کر جواب دیں گے للہ الواحد القہار. دنیا کے اندر تو نہیں اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا، قیامت والے دن ناراض ہو کر منہ گرا کے پھر کیا کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت اللہ کی. مان چکے ہیں آج ہم اللہ کو، مان چکے ہیں آج ہم اللہ کو. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ. لیکن آیت کے اندر
جو ذکر ہے وہ دوسری بار جب سور میں پھونکا دیا جائے گا، یہ اس وقت کا ہے. پہلی بار جب سور میں پھونکا دیا جائے گا آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیونکہ پیچھے کیا ہے؟ یوم الطلاق کا لفظ ہے. ملاقات کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. اچھا اس کے بعد ہے یہ اگلی آیت ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع. آیت کے اندر جو ہے نا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بار جب اللہ اعلان کریں گے، جب سارے مومن خوش ہو کر اور سارے کافر پریشان ہو کر جواب دیں گے، آیت کے اندر اس کا ذکر ہے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ علیہ. آج کے لیے محمد اشرف صاحب رشید